واپس آئے تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے جس ہستی نے اس سارے سفر کی تصدیق کی تھی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دو عالم کے پاس تشریف فرما ہے، کیونکہ بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں۔ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم سے عرض کی، یا رسول اللہ یقیناً رب کے اور آپ کے درمیان بے شمار ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جو آپ کا اور رب کا ہی راز و نیاز ہے، کوئی ایک ایسی بات ہمیں بھی بتائی جائے تاکہ ہم بھی جان جائیں کہ یار یہ اللہ نے اتنا راز و نیاز ان کے پاس رکھا، اپنے پاس رکھا ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ اصرار کیا تو حضور نے فرمایا بے شمار باتیں ہوئیں، اب تو نے پوچھ لیا، چل ایک بتا ہی دیتا ہوں۔ جب بتائی کان قریب کیا تو فرمایا جیسی وہ بات میں نے سنی تو میں رونا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے پھر کہا قریب وہ ایک اور بات بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا دوسری بات جب سنائی تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ سارا ماجرا اماں عائشہ دیکھ رہی تھی۔ اماں عائشہ نے بعد میں اپنے بابا حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، ابا جان کیا وجہ ہے؟ پہلے حضور نے کچھ کہا آپ کے کان میں، آپ نے رونا شروع کر دیا، بعد میں کچھ کہا تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، آنسو ختم ہو گئے۔ فرمایا پہلے جو حضور نے مجھے راز و نیاز سے بات بتائی تھی میں نے اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ جانے یہ چیز مجھ سے کہیں ہوگی اور جن لوگوں سے ایسا ہوتا ہے تو اللہ جانے ان کا حشر کیا ہوگا۔ کہا بات کیا تھی؟ کہا حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کثرت سے ان لوگوں کی تعداد بھی دیکھی ہے اور پھر مجھے رب نے کہا ہے کہ تیری امت کے اے میرے حبیب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو کسی کا دل توڑنا جانتے ہیں، جو کسی کا دل توڑنا جانتے ہیں۔ ہم اللہ میں اپنی طرف توجہ کروں، ہر بندہ اپنی طرف توجہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کو اس کے نام سے پکاریں جو اسے اچھا نہیں لگتا، سب کو پتہ اچھا نہیں لگتا، بس کیونکہ چار بندوں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں۔ اب لازمی تو نہیں وہ آپ کو دل نکال کے بتایا یہ ٹوٹ گیا، کریک پڑ گیا اس میں، دل ایسے تو نہیں ٹوٹتے یا جا کے آپ نے تھوڑے مارنے ہیں۔ جو دل پہ جا کے لگتی ہے بات، اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو اگر کسی کا دل توڑا جائے تو حضور نے فرمایا مجھے رب نے کہا وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ فرماتے جب میں نے رونا شروع کیا تو پھر حضور نے مجھے بلایا، کہا پھر اگلی بات بھی سن، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا میں انہیں بے حساب و کتاب جنت عطا کروں گا جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دے کے رب کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ اب سنیے یہ پھر وہ مصرے، سانو یارا لوکو دسیا اینا اللہ لوکاں نے، سانو یارا دسیا اینا اللہ لوکاں نے، ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چونکاں نے، کسے دانا توڑی دل تو بھی سونیا، بس اللہ 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 کر بے لیا، جولیاں مراداں نال بھر بے لیا، اللہ 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 کر بے لیا۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کی کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں مجھے اور آپ کو جمعہ المبارک کے یہ عظیم لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال المکرم کے بابرکت ایام اپنی اختتام کی طرف ہیں۔ آج غالباً 27-28 شوال المکرم ہے اور اس کے بعد ذیقعد اور پھر ذی الحج شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ حضرات یاد رہے بندہ مومن کے لیے ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بندہ ایمان والا مومن کہلائے گا تب جب اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ توحید کے لائق صرف رب کی ذات ہے اور اللہ کے بعد اس دھرتی پہ اس پوری کائنات میں وہ ذات سب سے عظیم و ہستی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تک اس بنیادی چیز پر کوئی عمل نہ کر لے، کوئی عقیدہ نہ رکھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک اس جملے پر عقیدہ اور اپنا ایمان نہ لایا جائے، کائنات میں کوئی شے بھی اسے ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی۔ ایمان والا مومن وہی ہو سکتا ہے جو اس چیز کو اپنا لے۔ لیکن یہ بھی اس اسلام کا حسن ہے جہاں اللہ نے عقیدہ پہلے رکھا، عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اب عقیدہ تو آپ نے یہ بنا لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب اس عقیدے پہ پورا اترا بھی جائے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی اگر 5 پلرز دیکھے جائیں، بنیادی 5 ستون دیکھے جائیں، تو سب سے پہلی چیز پھر یہ نظر آتی ہے کہ وہ نماز ہے، ایمان کے بعد۔ وگرنہ جب آپ اسلام کی باؤنڈری سے پہلے پھر تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ پھر اس کے لیے سب سے پہلی اسلام ہے، یعنی ایمان لانا ہے۔ اب جو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، آج بچے کو یہ 5 چیزیں پتہ ہیں، یہی اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ تو ان میں بھی دیکھا جائے سب سے پہلے رب نے جو رکھی ہے چیز وہ ہے عقیدہ، جو ہے کلمہ۔ کلمے کے بعد اب جب بندہ اسلام کی باؤنڈری کے اندر آ گیا ہے، اب اس کے لیے پہلی چیز بن گئی نماز۔ اللہ نے جو عقیدہ مجھ سے اور آپ سے بنوایا اور ہمیں یہ کہنے کے لیے کہا کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ عقیدہ بنانا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ عقیدہ بنانا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی بھی پالنہار نہیں، اور یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ اللہ کے بعد دھرتی پہ سب سے اعلیٰ ذات جو ہے وہ رب کے یار محمد مصطفیٰ کی ہے۔ جب یہ عقیدہ بن جائے گا، اب اس عقیدے پہ عمل کرو۔ اب وہ عمل کرنا کیسے ہے؟ کہا عبادت کرنی ہے۔ یا اللہ عبادت کیسے؟ فرمایا پہلی شے ہی عبادت میں یہ ہے نماز ادا کی جائے۔ اور آپ علماء سے سنتے آئے، حضور کی احادیث کا یہ نتیجہ ہے، حضور کی احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بھی اعمال میں سب سے پہلے مجھ سے اور آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب سے پہلے سوال ہی یہ کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب پرچہ سامنے رکھا جائے تو پہلا سوال ہی نہ آئے تو پھر باقی سوال بھی اللہ خیر ہی کرے، وہ پورے ایسے خود بخود ہی ہو جاتے ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے اب تو خیر پرچوں کی وہ حیثیت اور وہ وقت ہی نہیں رہی، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑا مشہور جملہ ہے، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ بھائی پہلا امپریشن ہی جب بندے پہ پڑے وہی اچھا نہ ہو تو پھر کیا؟ پہلا سوال ہی جب ہم سے کیا جائے گا نماز کا تو وہی اگر ہم اس میں کامیاب اور کامران نہ ہوئے تو آگے پھر ہم نے کیا پاس کرنا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے، اسلام کے جو بنیادی 5 پلر ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر بندہ مومن کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، پورے دین کے ستون کا نام نماز ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، فرمایا ہر شے کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، اس کا اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ فرمایا وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، اور ایمان کی پہچان اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ نماز کو دیکھ لے۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، ایمان کی پہچان حضور نے فرمایا نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ، بلکہ میں آغاز ہی میں یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ساری تو میں نہیں، لیکن 4 سے 5 آیتیں پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اگلی نشست میں پھر یہ بات شروع کریں گے کہ اللہ نے صرف اس امت کو ہی نہیں، یعنی امت محمدیہ کوئی نماز کی تاکید نہیں فرمائی، قرآن ہی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں کو بھی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اور یہ جو میں آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا؟ بھائی فجر ظہر کے ٹائم یا 12 بجے یا 11 بجے کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ ظہر صبح 9 بجے کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ عشاء رات سے پہلے عصر کے بعد کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ یعنی ان نمازوں کے لیے یہ وقت کیوں ہے؟ یہ ساری حکمتیں بھی آگے چل کے بیان ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے اعمال بھی پچھلے نبیوں کے تھے۔ اللہ کو ان نبیوں کی ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ نے یہ ادا اپنے یار کی امت کو عطا کر دی ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ یہ حکم صرف اس امت کے لیے نہیں تھا، پچھلے نبیوں کی امتوں کو بھی دیا گیا، اور نبیوں نے خود اس چیز کی دعائیں مانگی ہیں۔ میں آغاز میں ہی وہ ساری تو نہیں، میں 4-5 آیتیں اور 4-5 نبیوں کی وہ دعائیں اور انبیاء کی وہ رویے اور کملی والے
آقا سے آنے سے پہلے نبیوں نے جس جس انداز سے نماز کی تلقین کی، نماز خود پڑھی، نماز کے لیے دعائیں کی، وہ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے وہ چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ رب کی پاکی کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ کے قرآن کی آیتوں کا مچل کے استقبال کیجیے. پہلی آیت سنیے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور اپنی مومن اولاد کے لیے جو دعا فرمائی. اور یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کو یہ زبانی یاد ہے، ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے. اور یہ صرف دعا ہی نہیں، یہ دعائے خلیل ہے. اور اب سمجھیے کہ یہ صرف دعائے خلیل ہی ایسی اللہ کو پسند آئی، قرآن کی آیت کا حصہ بھی بن گیا. مومن بندہ جب اپنے اسلام والے گھر میں آنکھ کھولتا ہے تو ماؤں کی لوریاں بھی اسے اس دعا سے دی جا رہی ہوتی ہیں. کتنا پسند آیا اللہ کو یہ عمل. میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا. چند ہفتے پہلے مساجد بھری نظر آتی تھیں، اب جب سے رمضان گیا مسجدیں پھر سے نمازیوں سے خالی نظر آ رہی ہے. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے لوگوں یہ عمل اتنا فضول معاذ اللہ نہ سمجھا جائے. اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ کو یہ عمل اللہ کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ کے سارے نبی بھی کرتے رہے، بلکہ کرتے ہی نہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. اب پہلی آیت سنیے. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، عرض کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. گج کے بولیے سبحان اللہ. فرما اے میرے رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والوں میں سے. یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. ومن ذریتی، صدقے جائے یار اپنے دادا نبی ابراہیم کی عظمتوں پر، اپنے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی اپنی ساری ذریت کے لیے دعا مانگتے نظر آ رہے ہیں. یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری ساری ذریت کو بھی نمازی بنا. دعا مانگ کے پھر رب سے عرض کر رہے ہیں ربا سونیا وتقبل دعا، مجھے ابراہیم کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اگلی آیت سنیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، رب کے کلیم، وہ جلالی پیغمبر جو رب سے بھی باتیں کرنے کے لیے طور کے مقام پہ جا پہنچے، رب کا دیدار کرنے کے لیے وہاں جا پہنچے. اللہ نے کلیم اللہ کو جو سب سے پہلی وحی عطا فرمائی، اس پہلی وحی میں بھی میرے رب نے نماز کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ قرآن کی آیت سنیے. سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. انا اخترتک، میں نے تجھے پسند کیا ہے، میں نے تجھے اختیار کیا ہے، میں رب تجھے چن رہا ہوں. صدقے جائیں یار نبیوں کی شانوں پر. آج مجھے تجھے کوئی دنیا دار چن لے، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. کیا شان ہے ان نبیوں کی. رب چن چن کے قرآن میں اعلان کر رہا ہے موسیٰ کو عام نہیں بلکہ مجھے رب کی پسند سمجھا جائے. انا اخترتک، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، اب غور سے سن جو میں تجھ پر وحی کرنے لگا ہوں. اننی انا اللہ، عقیدہ بنا لے کہ بس بے شک میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں بس صرف اللہ ہی معبود ہے. وَأَقِمْ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ بس میری عبادت کر. اور عبادت کا طریقہ کیا بتایا؟ فرما میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے بس نماز قائم کرتا جا.
تیسرا مقام سنیے اور تیسرے نبی کی دعا سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی آغوش میں جب آنکھ کھولی، آپ سب یہ بات جانتے ہیں، آپ نے اپنی ماں کی آغوش سے ماں کی پاک دامنی کو بھی اللہ کی عطا سے ثابت کیا۔ اب جب پہلی بات بولے کیا، یہ بھی 16واں سپارہ سورہ مریم، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی آغوش میں آنکھ کھولتے ہی پہلی بات جو بول رہے ہیں، پہلے تو اپنی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کیا، فرماؤ میری ماں کے کردار پر غلط انگلیاں اٹھانے والوں، یہ رب ہے جو بغیر باپ کے بھی بیٹا دے دیتا ہے۔ یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ہے وہ قدرت جو بغیر والد کے بھی اولاد دے رہی ہے۔ یہی تو ہم تجھے بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت کا میرے رب نے عیسیٰ کے ان جملوں کو قرآن کی آیت کا حصہ بنا کے اعزاز کیا بخشا ہے۔ کہا اب قیامت تک آنے والا محمد کا امتی عیسیٰ کی گواہی پڑھتا جائے، ہر لفظ کے بدلے اسے 10 نیکیاں دیتے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی پر جب دلائل دیے تو پہلے یہ دلیل دے کہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ یہ صرف چسکا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں تو صحیح، آج تو ماشاءاللہ اب تو خیر ہمیں تو 25-30 سال والے بھی سمجھدار نظر نہیں آ رہے۔ ماں کی آغوش میں بچہ چل پھر نہیں سکتا، پاکی بیان کر رہا ہے، ماں کی گود سے بتا رہا ہو دنیا والوں عام نہ سمجھو میں رب کا بندہ بھیجا گیا ہوں۔ اور یہاں بات ختم نہیں، پوری بات کر رہے ہیں، کہا آتانی الکتاب، یہیں پہ نہیں مجھے رب نے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ پھر سوچو یار ہم بھی بچوں والے ہیں، آپ بھی بچوں والے ہو، سب جانتے ہو یہاں پہ تو 8 سال تک کے بچے کو ابھی تک کھانا کھلانے کا بھی طریقہ ہمیں نہ آتا ہے نہ ہم اسے سمجھا پا رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد جا کے وہ کہیں ٹھیک ٹھاک بیٹھ کے 4 بندوں کے درمیان کھانا کھا سکتا ہے، اور باتیں ہم یہ کرتے ہیں جی نبی ہمارے جیسے۔ میں عیسیٰ نبی کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ اگر عیسیٰ کی عظمت میری تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو عیسیٰ کے امام محمد کی عظمت بھی میری تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ ماں کی گود سے اپنی نبوت کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں، ماں کی گود سے بتا رہے ہیں مجھے عام نہ سمجھو، رب نے مجھے نبوت کے تاج کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے مبارک کیا ہے، اینما کنتو، کہ میں جہاں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے رب نے یہ وصیت کی ہے میں جب تک جیوں بس اللہ کی عبادت نماز کی صورت میں بھی کرتا جاؤں، زکوٰۃ کی صورت میں بھی کرتا جاؤں۔ چوتھا مقام حضرت لقمان علیہ السلام، آپ نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، پہلی نصیحت ہی بیٹے کو نماز کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ ابھی میں نبی مصطفیٰ کی ذات تک نہیں پہنچا، پچھلے نبیوں کی تمہیں تاریخ بتا رہا ہوں۔ اپنے لیے بھی نمازیوں کی دعا مانگ رہے ہیں، اپنی ذریت کے لیے بھی نماز کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلی وحی موسیٰ کو بھی نماز کے متعلق دی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں
کی آغوش سے بھی نماز کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت فرماتے ہوئے بھی نماز کی نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ میرے تیرے لیے بڑا پیغام ہے۔ رب کے نبی جو گناہوں سے پاک ہے، جو پکے جنتی ہیں، جو معصوم ہیں، اگر وہ بھی نماز کی اس قدر رکھوالی کرتے نظر آ رہے ہیں، میں اور تو کس باغ کی مولی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 30 دن رمضان کی نمازیں پڑھ لی، اب 11 مہینے بس پیکج مل گیا ہے۔ نا نا نا، یہ تو کملی والے آقا کی عظمت کا صدقہ ہے۔ میں اور تو آج تک میرے تیرے عیبوں پہ پردہ پڑا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ سارے اعزاز نبی کی نسبت کا صدقہ ہے، وگرنہ بے نمازی کے انجام کو تو آپ علماء سے سنتے بھی آئے، ابھی آگے بیان بھی کیے جائیں گے۔ بے نمازی کے چہرے پہ بھی نور نہیں ہے، بے نمازی کا کردار بھی بے نورا ہے، بے نمازی کی دنیا بھی بے نوری ہے، قبر و حشر میں بھی بے نمازی کو اللہ اپنے نور سے دور کر دے گا۔ حضرات، اب لقمان علیہ السلام نے جو وصیت کی، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ فرمایا اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ پھر فرمایا وامر بالمعروف، نماز کا پہلے حکم دیا، پھر دوسری وصیت فرما رہے، فرمایا وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نیکی کا حکم دینا ہے، وانہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے، واصبر علی ما اصابک، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ سارے کام ہمت کے کام ہیں۔ گویا جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، یہ ہمت والا کام ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے، دیکھ لینا اب بھی مساجد زیادہ ہمیں ویران نظر آتی ہیں، بازار آباد نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمت والے کام پھر ہمت والے ہی کیا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے، نماز والے عمل کو اتنا عام یا رائگاں نہ سمجھا جائے۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی جو بیٹے کو وصیت کی گئی، وصیت بتا رہی ہے، یہ عام کام نہیں ہے، یہ ہمت والا کام ہے۔ اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے۔ اب آئیے، جو اس امت کو قرآن میں متعدد مقام پر جدھر جدھر بھی اللہ نے حکم دیا، فرمایا واقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ۔ اچھا، یہاں رک کے میں اکثر دوستوں میں یہ مثال دیتا رہتا ہوں، ابھی چونکہ یہ موضوع چل پڑا ہے تو یہ آغاز میں کہیں پہ بھی پورے قرآن میں ہمیں حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھی جائے۔ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی اس امت کو حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھی جائے۔ اس امت کو تو امت کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے پیچھے دیکھیں، جو 5 آیت میں نے بھی آپ کے سامنے 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ جو دعا مانگ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں مقیم الصلاۃ، پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا، قائم کرنے کا کہا جا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی کی گئی، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا، قائم کرنے کا کہا جا رہا۔ تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی وصیت کا ذکر کیا، آپ نے وصیت کے لفظ کے ساتھ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے یہ وصیت کی گئی ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا، قائم کرنے کا کہا جا رہا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان مثال، اب قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق کیا؟ جب سے ہم نے پڑھنا ہی شروع کیا اور پڑھ ہی رہے ہیں تو تب ہی یہ حال ہے۔ کاش قائم کر لے یہ جاتی نمازیں تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ مثال کے طور پہ چلیں، اس دور میں اب تو خیر لاکھ کی بھی کوئی بکت نہیں، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے، اگر کوئی بندہ ہر روز کا 10 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، بچا رہا ہے، ہر روز کا 10 لاکھ وہ کما رہا ہے، امیر ہے یا غریب ہے؟ آپ انڈیا سے تو نہیں آئے نا، ادھر ہی رہتے ہیں، بول لیں امیر ہے یا غریب ہے؟ ہر روز کا، دور اعظم میں صرف سمجھانے کے لیے، ہر روز کا 10 لاکھ روپے وہ کما رہا ہے، امیر ہوگا یا غریب؟ اسے ہم غریب کہیں گے، سارے امیر کہیں گے، لیکن 12 لاکھ کا اس کا خرچہ ہے۔ آپ بتائیں امیر ہے یا غریب ہے؟ اب غریب تو پھر دیکھنے کے قابل ہوگا، یہ بیچارہ اس سے بھی کیا گزرا بھائی، 10 لاکھ یہ کما رہا ہے، 12 لاکھ خرچہ ہے۔ اب تو میری غریبی والا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، پتہ چلا یہ کمانا جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا۔ اسی لیے یہ فقہا نے سمجھانے کے لیے اس طرح کی ایک مثال بیان کی ہے، کہا جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ پڑھنا تو جانتے ہیں، بچانا نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ نماز اندر اللہ کی ہم نے پڑھ لی، باہر جا کے پھر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں۔ پڑھنا جان رہے ہیں، بچانا نہیں جان رہے۔ نمازیں تب قبول ہوں گی جب یہ بچائی جائیں گی۔
ہم نے سمجھے بس یہ فائل ورک ہے، گئے اور حاضری لگائی اور آ گئے، یہ فائل ورک نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں میں نے کہہ دیا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ پڑھنے کا ذکر نہیں بتا سکتے، جہاں بھی بات کی گئی فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے۔ قائم سے مراد اور مثال یہ دیکھیں، آج آپ نے یہاں گھر بنایا، اب یہ تو نہیں کل کہ اب نیا بنائیں گے تو اسے توڑ دیں گے، پھر ساتھ وہ پیچھے توڑتے آئیں گے آگے بناتے جائیں گے، نہیں، یہ جہاں سوسائٹیاں بن رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک گھر بناتا اگلا بناتا پیچھے توڑتا جاتا، نہیں، یوں سے پیچھے قائم کر رکھا ہے۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے ہمارا ذہن اتنا چلتا ہے تو پھر دینی اعتبار سے بھی اتنا چلنا چاہیے، اور پہلی شے ہی اللہ نے بتائی ہے نماز کی، فرمایا کلمہ پڑھ لیا تو اب نماز کو قائم کیا جائے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار رب راضی ہو جائے، دنیاوی کاروبار دیکھ لو، دینی معاملات دیکھ لو، ہر ایک کی خواہش یہ ہے بس رب راضی ہو جائے۔ شاعر پیغام دے رہا ہے رب راضی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، پڑھ لیجیے، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اے مومنو سمجھ لو تم عظمت نماز کی، اے مومنو سمجھ لو تم عظمت نماز کی، اے مومنو سمجھ لو تم عظمت نماز کی، قرآن میں لکھی ہے فضیلت نماز کی، قرآن میں لکھی ہے فضیلت نماز کی۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن میں لکھی ہے فضیلت نماز کی، قرآن میں لکھی ہے فضیلت نماز کی۔ مولا کائنات حیدر کرار آپ فرماتے ہیں لوگوں سونے نبی کا فرمان ہے، نماز رب کی رضا، نماز فرشتوں کی محبت، انبیاء کی سنت، معرفت کا نور، ایمان کی جان، دعا کی اجابت، اعمال کی قبولیت، رزق میں برکت، دشمنوں کے مقابلے کے لیے نماز سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، بس صرف یہی نہیں، پھر مولا علی فرما رہے ہیں لوگوں یہی نماز شیطان کو ناپسند ہے، نمازی اور ملک الموت کے درمیان نماز شفیع بن کے آئے گی، نماز میری تیری شفاعت کرنے والی بن کے آئے گی۔ مولا علی فرما رہے ہیں سونے نبی نے فرمایا لوگوں دلوں کا نور چاہتے ہو نماز قائم کر لو، آقا فرماتے ہیں جگر کے سکون کے لیے نماز قائم کی جائے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کے لیے نماز میری تیری مدد کرے گی، قیامت تک قبر میں نماز میری تیری غم گساری کرے گی۔ فرمایا جب تک قیامت قائم ہوگی، نماز جب قیامت قائم ہوگی، جب نمازی قبروں سے نکالے جائیں گے، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی، اس گرمی والے میدان میں نمازی کے سر پر سایہ فگن کرتے نظر آئے گی۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، بولو میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ بات ختم
ख़त्म नहीं। फिर मौला अली फरमा रहे हैं लोगों, नमाज रब की तारीफ, नमाज रब की अज़मत, नमाज रब की पाकीज़गी का बयान है, रब के नाम की तस्बीह, कुरान की तलावत और दुआ पर मुश्तमिल है ये नमाज। फरमाया इसीलिए तो सोने नबी का फरमान है लोगों, सारे अमाल में से सबसे अफजल अमल बंदे मोमिन के लिए नमाज है। ए मोमिनो समझ लो तुम अज़मत नमाज की, बोलो ए मोमिनो। अच्छा, जब हम कोई और मौजू रखें ना तो शेर पढ़ें तो माशाल्लाह सारे साथ देते हैं भाई। फिर हम जब रोज मौलवी लगे रहते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बोलते जाए, हो सकता है अपने बोल की आप लाज रख ले, सारे नमाजी बन जाए। मचल के पढ़िए, ऐ मोमिनो समझ लो तुम अज़मत, बोलो बोलो ऐ मोमिनो समझ लो तुम अज़मत नमाज की। अब नमाजी बंदे के लिए 9 सादतें, बस फिर मेरी तकरीर ख़त्म। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पे फिर यहीं से आगाज़ करेंगे जो मैंने बात आगाज़ में की थी कि ज़ोहर की नमाज सिर्फ इसी वक्त के लिए मुख्तस क्यों, फजर की इसी वक्त के लिए मुख्तस क्यों, ये सारी बातों का जवाब आने वाले जुम्मे में देंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, चूँकि आगाज़ में ही मैंने जवाब दे देना, आपसे गुजारिश होगी ज़रा टाइम पे आइएगा। अब सुनिए, जो नमाजी के लिए 9 सादतें, हज़रत उस्मान गनी तंबीहुल गाफिलीन में ये मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी ने 9 सादतें बयान की हैं। फरमाया जो शख्स 5 गाना नमाज पढ़े और उनके मुकर्ररा औकात पर उन्हें अदा करे, यानी क़ज़ा नहीं अदा करके पढ़े, अल्लाह उस नमाजी को ये 9 सादतें अता फरमाएगा। खलीफा सालिस मेरे नबी का दोहरा दामाद, जिसके निकाह में 2 मोहम्मद अरबी की भी बेटियां हैं, उस्मान गनी फरमा रहे हैं, और दुनिया वालों जो नमाजी, जो बंदा नमाजी बन जाए, 5 गाना बाजमात या 5 गाना नमाजें वक्त मुकर्ररा वक्त में अदा कर ले, अल्लाह पहली सादत ये अता करता है, मेरा रब उसे अपने प्यारों में शामिल कर लेता है। हर जुमले के बाद मचल के बोलते जाइए सुभान अल्लाह। दूसरी सादत फरमाया उसका जिस्म तंदुरुस्त रहना शुरू हो जाता है। बड़े नौजवान यहाँ बैठे हैं यार, पैसे दे दे के जिम में जाके अपने जिस्म को सही कर रहे हो, शरीयत बता रही है, उस्मान गनी का पैगाम है, अगर जिस्म की तंदुरुस्ती चाहते हो ये तुझे जिम नहीं दे सकती, रब की बारगाह में सजदा रेज हो जा, क़याम करने वाला बन जा, रुकू करने वाला बन जा, तेरी ये अदाएं बंदगी भी बनती जाएगी, रब की रज़ा का हुनर भी बनता जाएगा। तीसरी सादत फरमाया जो बंदा नमाजी बन जाए, अब उसकी पासबानी, उसकी हिफाजत रब के फरिश्ते करते नजर आ रहे होते हैं। चौथी सादत फरमाया लोगों जो बंदा नमाजी बन जाए, उसके घर में मेरा रब हर वक्त अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल कर देता है। पांचवी सादत फरमाया लोगों जो बंदा नमाजी बन जाए, बड़ी माजरत के साथ लेकिन हकीकत है यार, ये हमने किसी के शादी के फंक्शन पे भी जाना हो, किसी आम दुनियादार के यहाँ जाना हो, 4 घंटे नाई की कुर्सी पे बैठ के 35 किस्म की करीमें लगवा दे, और जी चेहरा हमारा चमक जाए, और चेहरे का नूर चाहते हो, उस्मान कह रहे हैं नमाजी बन जाओ, मेरा रब तुम्हारे चेहरों को नूर अता कर देगा। मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, बोलो मैं क्या बताऊं, सारे पढ़िए, मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत। छठी सादत फरमाया जो बंदा नमाजी बन जाए, मेरा रब उसके दिल को सुकून अता कर देता है, उसके दिल को रिक्कत अता कर देता है, उसके दिल को सोज अता कर देता है, अल्लाह उसके दिल में बस सिर्फ अपना खौफ डाल देता है। ओ मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की,
ساتویں سعادت قیامت کا میدان ہوگا، محشر کا وہ میدان ہوگا، پل صراط جو بال سے بھی باریک تلوار سے بھی تیز ہوگا، ہر مولوی پیر کو بھی وہاں سے گزرنا ہوگا، ہر وزیر مشیر کو بھی وہاں سے گزرنا ہوگا، ہر بندے کو یہ پل پار کرنا ہوگا، کئی 100 سالوں کا سفر ہوگا۔ آمنہ کے لال کا فرمان سنو یار، عثمان غنی فرما رہے ہیں جو بندہ نمازی بن جائے، اتنا مشکل سفر، اتنا لمبا سفر نمازی بندہ بھاگ کے بجلی کی طرح پورا کر لے گا۔ اے مومنو سمجھ لو تم عظمت، بولو اے مومنو سمجھ لو تم عظمت۔ ہر وقت دعا کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ہر وقت استغفار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ آمنہ کا لال نبیوں کا امام ہو کے بھی روایات میں آتا آقا روز 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق سونا نبی روز 700 دفعہ استغفار کر رہے ہیں۔ گناہ تو سونے نبی کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ آمنہ کا لال یار اگر کثرت سے استغفار کرتا نظر آ رہا ہے، مجھے تجھے تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے جہنم سے پاک کر دیے جائے، جہنم سے آزاد کر دیے جائے۔ عثمان غنی فرما رہے ہیں نمازی بن جاؤ، اللہ کا یہ اعلان ہے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ او میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، اے مومنو سمجھ لو تم عظمت نماز کی۔ 9ویں سعادت حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں جو بندہ نمازی بن جاتا ہے، میرا رب اسے اپنے بندگان خاص میں، اللہ اسے اہل اللہ میں، اور آسان لفظوں میں میرا رب نمازی بندے کو اپنے ولیوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ میں یہاں رک کے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، جس طرح مسجد کے امام کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا کردار دیکھتے ہو، جب کردار سے بیچارہ پاس ہو جائے پھر اس کے چہرے پہ داڑھی دیکھتے ہو، داڑھی کاٹتا ہو، داڑھی چھوٹی ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، اچھی بات ہے چونکہ شریعت کا یہ فیصلہ ہے۔ جب داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، جائے کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، ہم جس شریعت سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں اسی شریعت سے یہ بتا رہے ہیں جسے اچھی لگتی ہے قبول کرے، نہیں اچھی لگتی نہ مانے۔ ایسے ہی داڑھی منڈے پیر کی بیعت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر نمازی اپنی نماز پڑھنے کے لیے امام کا کردار اچھا دیکھتا ہے تو سوٹے باز پیر کی بیعت بھی نہیں کی جا سکتی۔ جس کے آستانے پہ ہر وقت چرس شراب چلتی ہو وہ زمانے کا ٹھگ تو مانا جا سکتا ہے، محمد عربی کی شریعت کا پیر نہیں مانا جا سکتا۔ اب میرے نبی کا فرمان سنو، عثمان غنی فرما رہے ہیں 9ویں اور آخری سعادت یہ ہے، او دنیا والو نمازی بن جاؤ، اللہ نمازی بننے کا صدقہ تمہیں اپنا ولی خاص بنا دے گا۔ بے نمازی بندہ فریب ہو سکتا ہے، دھوکے باز ہو سکتا ہے، فراڈیا ہو سکتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ محمد کی شریعت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ عثمان غنی فرما رہے ہیں نمازی بندے کو اللہ اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، بولو میں کیا بتاؤں کیا حقیقت نماز۔ کافی سارے چونکہ کاروباری دوست بیٹھے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ سارے مجھے بھی جانتے ہیں، آپ تمام آپ سے گزارش ہے یار مسجد اتنی دور نہیں ہے، اب یہ پلازا سارا دیکھ لینا، یہاں سے اگر نماز کے ٹائم کورونا کے دوران بھی تو جو حکومت کی طرف سے پابندیاں آئی تھیں نہ چاہتے ہوئے بھی سب نے قبول کی ہیں،
ہاتھ ملانا تک چھوڑ دیا تھا، سارا کچھ. خیر ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. تو جب نماز کی اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے، پڑھنے والے کو اتنا اجر دیا جا رہا ہے، اللہ اپنا خاص ولی بنا دیتا ہے. یار رات 9-10 کے بعد بھی تو کاروبار بند کرتے ہی ہو. پوری رات جب کاروبار بند رہتا ہے تو 10 منٹ کے لیے آپ نماز کے لیے کاروبار بند کر سکتے ہیں. اور یہ عرب ممالک میں بعض مقامات پہ یہ چیز پائی جاتی ہے. تو وہ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. آخر میں بس پھر یہ 4 مصرے پڑھیے اور پھر اس کے بعد تقریر ختم. اے مومنو سمجھ لو تم عظمت نماز کی، ہم یہ تو ڈرتے رہتے ہیں یار نماز بند ہوگی گاہ خراب ہو جائے گا. بابا تجھے اپنے گاہ کے خراب ہونے کی فکر تو ہے، یاد رکھ اگر نماز چھوٹ گئی رب کعبہ کی قسم میرا تیرا ایمان خراب ہو جائے گا. ایمان کی سلامتی چاہتا ہے تو ہر مقررہ وقت پہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے بے نمازیوں کو یہ پیغام دے. میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، بولو میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی. اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی. یہ ساری باتیں ڈائجسٹ ناول سے نہیں بلکہ قرآن میں لکھی ہے فضیلت نماز کی، قرآن میں لکھی ہے فضیلت نماز کی. اے مومنو سمجھ لو تم عظمت نماز کی. اگلے جمعے کے لیے یہ سن لیجئے جو 5 نمازیں ہیں، فجر کے اس وقت میں کیوں ہے، ظہر اس وقت میں کیوں ہے، یہ وقت کا جو تعین ہوا کس وجہ سے ہوا انشاءاللہ یہ بھی آغاز میں بتائیں گے. اور یہ کس نبی کی ادا اللہ کو پسند آئی. دیکھیں آپ نے اگر مثال کے طور پہ پنڈی میں گھر بنایا ہے تو اگر آپ باسی ہیں کسی اور شہر کے تو کوئی وجہ ہوگی. اسی طرح اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اتنا اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں تو ہر بندے کو یہ بنیادی مسائل پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کس نبی کی سنت کے لیے ادا کی جا رہی ہے. فجر کی 2 ہی رکعتیں کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، اور ظہر کی 4 کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہیں، 4 یعنی وہ فرض کیوں ہے، عشاء کے 4 فرض ہیں 3 کیوں نہیں ہیں. تو یہ ساری باتوں کا انشاءاللہ جواب اگلے جمعے دیا جائے گا. تمام احباب سے گزارش ہے ذرا وقت بھی آئیے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں